السلام علیکم، میرا نام ہے سلیم بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہو سائنس اینڈ فن۔ ابلیس کا اسم ذات عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلس سے ماخوذ کہتے ہیں، جس کی معنی نا امید ہونے ہے۔ کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے ابلیس کہلایا۔ اسے شیطان اور عدو اللہ، خدا کا دشمن بھی کہتے ہیں۔ قرآن اس کا ظہور ابتدائی عالم سے بتاتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور شجر ممنوع کے کھانے کے اس لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہے۔ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی تو حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم خاک سے۔ اس پر راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت طلب کی، جو دے دی گئی، اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی دی گئی۔ بائبل میں بھی یہ قصہ قریب اسی طرح مذکور ہے۔ علامہ زمخشری اسے جن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ کان من الجن، وہ جن تھا، مگر بہت سے علماء اسے فرشتہ مانتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا تھا کہ جن بھی فرشتوں میں شامل تھے جو جنت کے محافظ تھے، مگر جن نارسوم سے پیدا کیے گئے اور فرشتے نور سے تخلیق ہوئے۔ ابتدا میں جن زمین پر رہتے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس عرضی جنات سے تھا۔ انجام کار شیطان اور اس کے ساتھیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہے گا کہ تم پر لعنت ہو، اب تم سدا جہنم میں رہو۔ شیطان ابتدائے آدم کو بہکانے میں مشغول رہتا ہے، مگر نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چل سکتا۔ قرآن میں سب سے پہلے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں 3 رکوع میں آتا ہے، جہاں ابتدائی آفرینش اور سجدہ آدم کا ذکر ہے۔ ابتدائی آفریشن کے بیان میں اسے ابلیس اور دوسرے مقامات پر شیطان کی لفظ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک میں شیطان کی جمع بھی آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا گروہ ہے۔ قرآن میں طاغوت بمعنی شیطان بھی جگہ جگہ آیا ہے۔ ابلیس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سید سجاد الحسینی آف قبولہ لکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عابد کو دربار اکبری سے نکال دیا اور کہا کہ تم ابلیس ہو۔ پھر ابلیس کے نام سے مشہور ہوا، اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی ٹھہرایا، تو ابلیس کو شیطان کہا، تو تب ابلیس دوزخی ٹھہرایا، اور شیطان کی حامی بھی دوزخی ہی ہے۔